قابل احترام بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کا واقعہ اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واقعہ کربلا کے موقع پر کہ جب ان پر حالات تنگ کر دیے گئے، ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے، ان حالات میں اور ان دنوں میں جو وقت ان کا کربلا کے میدان میں گزرا، قوم کو مختلف اوقات میں مختلف نصیحتیں فرمائی، مختلف خطبے ارشاد فرمائے، موقع بموقع اپنے لوگوں کو صبر کی تلقین اور لوگوں کے لیے پیغام اور وہ تعلیمات جو انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، ان تعلیمات کی روشنی میں امت کو سبق اور امت کے لیے نصیحت ارشاد فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خود عملی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، اور وہ ہمارے لیے بے شک حجت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو نصیحتیں فرمائی، تعلیمات ارشاد فرمائی، وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل اور دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ ہمیں ان کی عملی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، جو تعلیمات عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اس موقع پر جو انہوں نے خطبے ارشاد فرمائے، ان کا خلاصہ کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو نصیحت فرمائی، اس کا جو لب لباب اور خلاصہ، یہ یوں کہہ لو جو عنوان تھا، وہ یہ تھا کہ فرمایا کہ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اور حق والوں کا حق پہچانو۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو اور حق والوں کا حق پہچانو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کا حق غصب نہ کرو، بلکہ اس کا حق اس کو ادا کر دو۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق اور انسان کی کامیابی کا خلاصہ۔ تقوی اختیار کرو، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن کریم میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی مختلف مقامات پر اس کی تلقین کی گئی، سمجھایا گیا۔ حق، تقوی کا حق ادا کرو۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی مان کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ 100% گناہوں سے بچنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر ہم عبادات کو مکمل کر رہے ہوں لیکن گناہوں سے نہ بچیں تو یہ تقوی نہیں ہے۔ عبادات بھی مکمل ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ و معصیت سے بھی بچتے رہنا چاہیے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اور جو تقوی حاصل کر لیتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتے ہیں کہ تقوی والے کو اللہ اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے حقیقی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تقوی اختیار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ موت بھی اور قبر کی زندگی بھی اچھی اور آسان بنا دیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی سرخرو اور کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کا خلاصہ یہی نظر آتا ہے کہ تقوی پرہیزگاری، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اور اسی خطبے میں دوسری بات جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ حق والوں کا حق پہچانو، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اسی خطبے میں حقوق اللہ کے بارے میں بھی سمجھایا اور اسی خطبے میں حقوق العباد کے بارے میں بھی سمجھایا، یعنی حق والوں کا حق پہچانو۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنا حق حاصل کرے، کسی اور کے حق کو غصب نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے تعلقات کی بنیاد پر کسی کا مال ہتھیا لوں گا یا کسی کی زمین غصب کر لوں گا۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے جب انسان صرف اپنے حق کو پہچانتا ہے اور اپنے حق پر چلتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بھی خراب کرتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن
ایک ایک پائی کہہ لو یا ایک ایک روپیہ کہہ لو، اس کا بھی قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اس کو بھی پورا پورا انصاف دیا جائے گا، مکمل ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں اپنی عیاری اور اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے بدولت فلاں سے یہ غصب کر لیا، مال دبا لیا، اپنا مقصد پورا کر لیا اور میں بڑا کامیاب ہو گیا اور میں نے بڑا تیر مار لیا۔ نہیں، یہ بلکہ اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی، اپنی روزی کی برکت بھی اس نے خراب کر لی، اپنے اللہ کو بھی اس نے ناراض کر لیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جو نصیحت ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ حق والوں کا حق پہچانو، ان کا حق ادا کرتے رہو۔ قرآن میں بھی فرمایا فآت ذی القربى حقہ، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، اور جس کا تم پر حق بنتا ہے ان کے حقوق کو پورا کرو۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، جب حقوق العباد مکمل نہیں ہوتے تو انسان پھر حقوق اللہ سے بھی غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کا بڑا معاملہ نازک ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر حقوق العباد کے بارے میں بڑی تلقین فرمائی گئی، حقوق العباد کے بارے میں ڈرایا گیا، بندوں کے حقوق کے بارے میں ڈرایا گیا کہ اللہ کے حقوق بھی لازم ہیں لیکن اللہ غفور الرحیم ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے، یہ ضابطے کے لحاظ سے پکڑ ہو، لیکن حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے، یعنی بندوں کے حقوق کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے، یہ صاحب حق اپنا پورا بدلہ نہ لے لے، اس کے ساتھ پورا انصاف نہ ہو، حقوق العباد سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس میدان کربلا میں جو مختلف خطبے اور نصیحت ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ خلاصہ اور یہ نصیحت، اور ایک دوسرے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے نصیحت فرما رہے تھے، فرمایا کہ لوگوں، تمہارے سامنے جو بہترین اسوہ حسنہ اور بہترین جو طرز زندگی ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس پورے بیان کا اور اس پورے خطاب کا خلاصہ یہی تھا کہ امت کے لوگوں اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی جو میدان کربلا میں نکلے اور اتنی بڑی قربانی دی، وہ اسی جذبے کے تحت کہ جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جو تعلیمات جو اسوہ حسنہ ہمارے نبی نے دیا، اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزرے گی یا اس سے ہٹ کر حکومتیں قائم ہوں گی، ریاستیں قائم ہوں گی، تو اس معاشرے کو زوال ہو جائے گا، وہ امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی اسوہ حسنہ اور یہی تعلیمات نبوی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت لگی، اسی کو زندہ کرنے کے لیے، اسی کی اشاعت اور اسی کے غلبے کے لیے، اسی کے دفاع کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، اور ایک موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرما کر یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی کہ تمہاری کامیابی اسوہ حسنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تم زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا طریقہ بتلایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس وقت بھی معاشرے میں جو خرابی اور بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو خرابی نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ امت نے اسوہ حسنہ کو چھوڑا، نبی کی پاکیزہ تعلیمات اور اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑا اور غیروں کے طریقوں کو اور غیروں کی تہذیب کو اختیار کیا، اس لیے معاشرہ بھی بگڑا اور یہ امت زوال پذیر ہوئی، زب و حالی کا شکار ہوئی اور مختلف قسموں کے حالات کا شکار ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس امت کی کامیابی اسوہ حسنہ میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے میں ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے سامنے رکھیں۔ ہمیں تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی اور ہمارے خوشی کے لمحات، غمی کے لمحات، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے ہر معاملات کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے رہنمائی نہیں ہے، یہ کسی بھی موڑ پر ہمارے سامنے کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ اس موڑ پر آ کر ہمیں عملاً کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
بڑے مسائل سے لے کر چھوٹے چھوٹے مسئلے تک کے لیے ہمارے نبی نے طریقے ہمارے سامنے رکھے اور اپنی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس میدان کربلا میں جو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ او لوگوں، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے لیے بہترین مشعل راہ، بہترین طرز حیات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ دوسرا خطبہ تھا جس کا خلاصہ اور جو ہمارے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امت کے سامنے یہ نصیحت رکھی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح مختلف جو خطبات اور مختلف نصیحتیں جو اس دوران حضرت حسین نے فرمائی، ان میں ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا یہ خلاصہ تھا، فرمایا کہ لوگوں، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موت ہر انسان کو آ کر رہے گی، اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے مت سمجھنا، یہ دنیا میں جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، موت بالآخر آ کر رہے گی، ہر انسان کو موت لازم ہے، ہر متنفس کو موت لازم ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں میدان کربلا میں یہ خطبہ اور یہ نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اس دنیا کے پیچھے لگ کر، اس زندگی کو ہمیشہ سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب مت کرنا، اپنے اللہ کو ناراض مت کرنا، یہ دنیا اور دنیا کی عارضی چمک دمک یہ ختم ہو جائے گی، بالآخر وہ موت کا وقت آئے گا، بالآخر یہ دنیا کو خیر آباد کہنا پڑے گا، دنیا میں کوئی بھی نہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے اور نہ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے جو ارشاد فرمایا، انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا، اس پر ہم بھی عمل کریں، ان کی تعلیمات پر چلیں۔ وہ اسی بات کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ انسان موت سے غافل نہ ہو۔ جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں لگ جاتا ہے، پھر دنیا کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور جب دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے تو انسان پھر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر دم اپنی موت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے اور بالآخر یہ دنیا کو خیر آباد کہہ دینا ہے۔ انسان بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جب مرنے کو بھول جاتا ہے۔ کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب جو پہلے ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر ہمیں مرنے کے بارے میں یاد دہانی کروائی گئی، ہمیں بار بار جگایا گیا کہ جانا ہے دنیا سے، لہٰذا اس دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، اپنی موت کو مت بھولا کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بہت سی ہمیں نصیحتیں فرمائی، امت کے سامنے بہت سے خطبات سامنے رکھے تھے، ہمیں بھی ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور عمل کی نیت سے ہمیں ان کی زندگی کو بھی پڑھنا ہے، ان کی تعلیمات کو بھی پڑھنا ہے، اور ان کی نصیحتوں کو بھی پڑھنا ہے، جس دین کے لیے، جس دین کے احیاء کے لیے، جس دین کے دفاع کے لیے، جس دین کی بقا کے لیے حضرت حسین میدان میں نکلے اور انہوں نے یہ قربانی دی، ہم بھی اس دین کی بقا کے لیے کوشش کریں، اس پر پہلے خود عمل پیرا ہوں، دین کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بنیں، اور پھر اس کے لیے محافظ بنیں، اس کا دفاع کرنے والے بنیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ محرم کا سمجھ لو کہ تقاضا بھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا تقاضا بھی ہے، ان کی قربانی کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے عشق اور محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے احکامات پر چلنا ہوگا، اور جس دین کی انہوں نے فکر کی ہمیں بھی اس کی فکر کرنی ہوگی، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر